بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ گزشتہ 20 سالوں سے یہ دنیا جس تیزی کے ساتھ جنگ و جدل، قتل و غارت اور خوف و دہشت کے ماحول کی طرف بڑھی ہے، پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 20ویں صدی جو کہ 2 عالمی جنگوں کے ساتھ ساتھ لاتعداد جنگوں کا شکار رہی، اس صدی میں بھی کبھی دنیا اس طرح مسلسل سلگتی نہیں رہی، بلکہ ان جنگوں کے آغاز سے لے کر انجام تک مختلف ممالک کی افواج ایک دوسرے سے نبرد آزما تھی، اور پھر ان دونوں میں سے ایک گروہ کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن ان گزشتہ 20 سالوں میں جو علاقے اس جنگ کا شکار رہے، وہاں آج بھی گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، دہشت رقص کر رہی ہے اور خوف کے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ بحر اوقیانوس کے ساحلی ملک لیبیا سے لے کر یمن، شام، فلسطین، عراق اور افغانستان کا علاقہ مستقل جنگ کی گرد میں لپٹا ہوا ہے۔ یوں تو یہ جنگ 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے سے شروع ہوئی، افغانستان اور عراق سے ہوتی ہوئی 2011 کے آخر میں آس پاس کے عرب علاقوں میں بھی داخل ہو گئی، اور کئی سالوں سے خاموش زندگی گزارنے والے ممالک آگ اور خون کے دریا میں ڈوب گئے۔ لیکن اس کے پس منظر میں ایک تاریخ ہے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر غور کریں تو یہ جنگ صرف مسلمان ممالک کی زمینوں پر لڑی جا رہی ہے۔ وہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حالات حاضرہ کو بھی پرکھتے ہیں، اور ان کی تجزیاتی روشنی اس علم سے مستعار لی گئی ہے، وہ آج ان حالات کو دیکھ کر پکارتے پھر رہے ہیں کہ سچ کہا تھا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور فتن کے بارے میں۔ ایسے علماء اور جدیدیت کے مارے ہوئے لوگ جو آج سے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جو آخری زمانے کے بارے میں ارشاد کی گئی ہیں انہیں موضوع یعنی جھوٹی یا گڑی ہوئی سمجھتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ آج خود ایک جہان حیرت کا شکار ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہی علاقوں میں ہو رہا ہے جن کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دی گئی ہے۔ اس آخری دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پریشان تھے کہ آپ اپنی ہر نماز میں یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کی پوری جماعت اور ان کے بعد آنے والی امت بھی اس فتنے کے لیے پریشان رہی اور اس سے نجات کی دعائیں مانگتی رہی۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر دجال کا فتنہ اس قدر بڑا تھا تو اس کا ذکر وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں کیوں نہیں کیا گیا؟ علماء نے قرآن پاک کی بعض آیات سے اس کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح آج کی جنگوں اور فتنوں سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حقانیت اس دور میں روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ دجال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے نہیں کیا تاکہ ان لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جھٹلاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو گڑھے ہوئے افسانے قرار دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے میری حدیث ایک آدمی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو۔ حدیث سن کر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، جو اس میں حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، اور جو چیز اس میں حرام ہے ہم اسے حرام سمجھیں گے۔ اے لوگو، دیکھو جس چیز کو اللہ کا رسول حرام قرار دیتا ہے اسے اللہ بھی حرام قرار دیتا ہے۔ دجال کی آمد کی حقانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو خلاصی کا دن کون سا ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی۔ صحابہ کرام نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ خلاصی کا دن کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلاصی کے دن دجال آ کر عہد پر چڑھ جائے گا اور مدینے کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا، یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ کا رخ کرے گا،
پر اسے مدینے کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ملے گا جو تلوار لے کر کھڑا ہوگا۔ پھر وہ ایک سیلابی نالے کے کنارے بنجر زمین پر آئے گا اور وہاں خیمہ زن ہو جائے گا۔ اس کے بعد مدینے کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کی وجہ سے فاسق اور منافق مرد اور عورتیں نکل کر دجال کی طرف آ جائیں گے، اور وہی دن خلاصی کا دن ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معجزہ اور حدیث کی حقانیت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل، جب مسجد نبوی صرف کھجور کی شاخوں اور سنگ ریزوں سے بنی ہوئی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی آمد کے وقت اسے ایک سفید محل کے طور پر بیان کیا ہے۔ آج یہ بات حرف بحرف حق نظر آتی ہے کہ مسجد نبوی شریف سفید سنگ مرمر کا محل دکھائی دیتی ہے۔ اس امت کے علماء نے صدیوں اس آنے والے دور فتن کی پیش بندی اور اس سے نجات یا اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیشہ رہنمائی لی ہے۔ ان علماء کرام نے ایک معاملے میں خاصی محنت کی کہ کسی طرح معلوم کیا جائے یا اندازہ لگایا جائے کہ یہ دور فتن یا ملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی عالمی جنگ، دجال کی آمد، سیدنا مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ کب تک ہوگا۔ اس پورے علمی کام کا خلاصہ اس امت مسلمہ کی عمر کے بارے میں علماء کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس معاملے میں چند احادیث سے علماء نے استنباط کیا، جس میں سے چند ہم یہاں پیش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے کہ جتنا نماز عصر کا غروب آفتاب تک۔ ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ اس کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ وہ رات تک اپنے مالک کا کام کریں، مگر انہوں نے دوپہر تک کام کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس مالک نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے اور انہیں کہا کہ تم دن کے بقیہ حصے تک کام کرو تو تمہیں اجرت مل جائے گی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کام ہم نے کیا ہے ہم اس کی اجرت چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اس مالک نے کچھ اور لوگوں کو اجرت پر رکھا اور دن کا باقی حصہ ان لوگوں نے کام کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ کام کرتے رہے، اور ان کے مالک نے ان سے پہلے کے 2 گروہوں کی اجرت بھی انہیں دے دی۔ حافظ ابن حجر نے ان احادیث کی روشنی میں ان تینوں امتوں کی عمروں کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے تمام روایات اور تقویم کے علم کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مجموعی عمر 2000 سال کے برابر یا زائد ہے۔ مکمل تقسیم کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ صبح 5 بجے سے دوپہر 1 بجے تک یہودیت، دوپہر 1 بجے سے سپہر 3 بجے تک عیسائیت، اور سپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یوں امت مسلمہ کی عمر تقریباً 1000 سال بنتی ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت اللہ کے سامنے اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آدھے دن کی رعایت عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آدھا دن کتنا بنتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 500 سال۔ گویا گزشتہ احادیث کی روشنی میں جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک امت مسلمہ کی عمر تقریباً 1500 سال تک ہو سکتی ہے، اور اس وقت ہم 1440 ہجری میں جی رہے ہیں۔ گویا تمام علامات قیامت کے ظاہر ہونے کے لیے اندازاً 60 سال کا عرصہ باقی ہے، جن میں ملحمۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی جنگ بھی شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔